بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماک اسپیشل اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج ہم گفتگو کریں گے درسگاہ کربلا اور عصر حاضر۔ ناظرین، کربلا کی درسگاہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا درس دیا اور یہ درس انہوں نے کہاں سے سیکھا، اور جس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی وہاں سے کون سا درس لے کر وہ یہاں تک پہنچے، ہم دیکھتے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام حسب نسب کے اعتبار سے ایک اعلیٰ مقام اور مرتبہ پر ہمیں ٹھہرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم کی، اور اس راہ میں ہر گام وہ صبر سے کام لیتے ہیں، انہوں نے صبر سے کام لیا۔ تو یہ وہ رہبر ہیں، وہ ہادی ہیں، وہ امام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے پیغام کی ترویج و نشاط کے لیے چن لیا۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، ان میں رسول بھی تھے، صاحب کتاب بھی تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے پیغمبر اللہ کی مخلوق کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے تشریف لائے، تو قدم قدم پر انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ پیغمبر ان میں ایسے ہیں کہ انہوں نے آواز حق جب بلند کی تو ان کی آواز کو دبا دیا گیا۔ کچھ اماموں کے، کچھ پیغمبروں کے سروں پر آرا چلایا گیا، ان کے جسموں کو 2 ٹکڑے کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، تو انہوں نے فرعونیت کی جو وہاں فکر ایک اوج پر نظر آتی تھی، انہوں نے اس فرعونیت کا پردہ چاک کیا، اور جہاں جہاں فرعون پیدا ہوتے رہے اللہ رب العزت اپنے ان پیغمبروں کو، ان چنے ہوئے بندوں کو بھیجتا رہا، اور وہ فرعون کو ان کے انجام تک پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ انہوں نے بھی حق بات کی، اللہ کے پیغام کو اس بگڑی ہوئی قوم تک پہنچایا، جس کے نتیجہ پر ان کو مصلوب کرنے پر اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، ان کے بعد اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور وہ خاتم الانبیاء ٹھہرے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جتنی تکلیفیں میں نے برداشت کیں، اگر گزشتہ انبیاء کی تمام تکالیف کو اکٹھا کر لیا جائے تو میری تکالیف کا پلڑا جو ہے وہ بھاری رہے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن بندوں کو راہ حق دکھانے کے لیے چنا،
ان کو صبر اور استقامت بھی عطا فرما دی۔ اللہ کے آخری نبی جب چلے گئے تو ان کی امت میں سے اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو اپنے اس پیغمبر کی تعلیمات کا، اس ورثے کا اللہ رب العزت نے ان کو وارث و امین بنا دیا۔ ان ورثاء میں سے، ان امینوں میں سے سب سے بڑا خانوادہ ائمہ کا وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے یہ ایمان کا جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان جو ہے یہ کامل نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جو آیت نازل کی اس کا ایک پس منظر بھی ہے جس میں آپ کی ازواج مطہرات بھی آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ اس اہل بیت میں ہم بھی شامل ہیں۔ تو یہ ایک وسیع، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک وسیع پیمانہ ہے اس کا، لیکن جو اہل قصہ ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث جو بالاتفاق مفسرین اور محدثین جو آتی ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت علی کو بھی بلایا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا اور ان کو اپنی چادر تطہیر میں چھپا کر فرمایا کہ اللہم اہل بیتی، یا اللہ، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے بھی محبت کر، ان کو بھی اپنے محبت کے پیمانے میں رکھ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اہل قصہ جو ہے، یہ چادر والے جو ہیں جن پر چادر تطہیر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، ارشادات، آپ کے فرمان جب ہم پڑھتے ہیں تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ گزرتے آتے جاتے السلام علیکہ پڑھتے جاتے، یہ آیت سناتے جاتے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر بھی تشریف لے جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خانوادہ جو ہے یہ اتنا پاکیزہ خانوادہ ہے کہ ان کی محبت ہی کامیابی کا پیمانہ ہے، کامیابی کا پروانہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، جب یہ آیت مباہلہ نازل ہوتی ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، امام حسن کی انگلی پکڑی اور امام حسین کی انگلی پکڑی اور آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر عرض کیا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ تو اہل بیت میں حضرت علی جو ہیں ان کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جو ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک بار یہ جو الصلاۃ معراج المومنین کے لفظ آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
یا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو حضرت نظام الدین اولیاء نے اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہیں یہ سجدے میں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ تو یہ ایک پیار کی بات ہے، ایک محبت کی بات ہے۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف فرما ہے، اور اس حدیث کے واحد راوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تشریف فرما ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کا دیکھنا عبادت ہے، النظر علی عبادت، علی کا دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھتے ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے در اقدس پہ آتے ہیں، آواز دیتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں دروازہ، حضرت علی باہر تشریف لاتے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چہرہ علی دیکھے جا رہے ہیں۔ اے ابوبکر کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا؟ اے علی میرے آقا نے ابھی فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اے علی میں تو عبادت کر رہا ہوں۔ تو آپ خود غور کریں کہ جن کا دیکھنا عبادت، جن کا ذکر عبادت، جن کے بیٹوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور حضرت علی جو ہے ان کے بارے میں فرمائیں کہ یہ جنت کے تقسیم کار ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمائیں کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، بلکہ عالمین کی سردار ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس گھر کا ایک ایک فرد جو ہے وہ کتنے مرتبے والا ہے، کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی ان کی شان بلند ہے۔ اب یہ جتنا ان کا مرتبہ بلند ہے، جتنا مقام ان کا بلند ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے، آپ کی سنتوں کے بھی اتنے ہی پابند ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہیں ان کو یہ مروان جو تھا یہ بہت زیادہ اذیت دیتا تھا، بہت زیادہ بدکلامی کرتا تھا، لیکن وہ حلم کا، صبر کا ایک کوہ صفا تھے، ایک بہت بلند مرتبہ تھا حضرت امام حسن علیہ السلام کا۔ وہ ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتے تھے، لیکن ایسا ہوا کہ ان کے سامنے ایک بار انہوں نے اپنا ناک جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے صاف کیا، تو فوری طور حضرت امام حسن جو ہیں انہوں نے ان کو ٹوکا اور بڑی سختی سے فرمایا کہ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پاس نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کو اتنی آپ کے ساتھ بد کلامی کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، آپ نے کبھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا، لیکن آج آپ اتنے غضبناک کیوں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے انحراف کیا جائے، انحراف کیا جا رہا ہو، تو وہاں ان کی اولاد جو ہے وہ خاموش نہیں رہے گی۔ تو حضرت امام حسن کے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر انہوں نے مکہ سے مدینہ کو چھوڑا، مکہ تشریف لائے، اور مکہ میں عبداللہ بن زبیر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں رہیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، یہ گرد و نواح کے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کی بیعت کریں گے۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک شخص ایسا ہوگا، مینڈھا یہاں قربان ہوگا، ذبح کیا جائے گا،
اور اس کعبہ کی حرمت جو ہے اس کی وجہ سے پامال ہوگی، تو میں وہ مینڈھا نہیں بننا چاہتا، لہذا میں یہاں نہیں رہوں گا۔ ان کو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پاس تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا جو یہ فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو اے میرے محبوب ان لوگوں کو بتا دو فاتبعونی، کہ آؤ اور میری اتباع کرو۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو برقرار رکھنا، ان پر عمل کرنا، عمل پیرا ہونا جو ہے، یہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ایک پہلی سیڑھی ہے، ایک پہلا زینہ ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب حضرت عبداللہ بن عباس بھی روکتے ہیں، عبداللہ بن زبیر روکتے ہیں، عبداللہ بن عمر روکتے ہیں، اکابر صحابہ روکتے ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر جو ہیں جن کے گھر آپ کی بہن ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، وہ بھی اون اور محمد کو بھیجتے ہیں، خط دے کر بھیجتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھیں میرے نانا کی سنت کو بدلا جا رہا ہے، حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر باتیں کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ البدایہ والنہایہ کا حوالہ دیتے ہیں، آپ اٹھائیں البدایہ والنہایہ کو دیکھیں، اس کی 8ویں جلد دیکھیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ابھی یزید نوعمر تھا تو یہ شراب پیتا تھا۔ وہ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے شراب پیتا ہے؟ وہ شراب پیتے تھے، نماز کے تارک تھے، ان کے والد ان کو بلاتے، ان کو تنبیہ کرتے، لیکن اس کے باوجود ابن کثیر نے ہی لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ وہ اس کے باوجود باز نہ آتے، یزید باز نہ آتا، اور وہ وہی حرکتیں کرتا جو اس عہد کے نوعمر لڑکے کیا کرتے تھے۔ تو اس نے تخت سنبھالتے ہی یہ خلافت تو ملوکیت میں بدل چکی تھی، اور اس کو ایک عرصہ 20 برس کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس نے اس کا ایسا نقشہ بدلا کہ وہ حلال کو حرام کر رہا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے، وہ قتل و غارت کر رہا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو ایذا دے رہا ہے۔ اب یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا، یہ تو خانواد نبوت کا وتیرہ رہا ہے، لیکن جب کبھی سنت کو بدلا گیا تو کبھی بھی خانواد نبوت جو ہے وہ خاموش نہیں رہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں سے چلتے ہیں، تمام تر مصائب آلام کو برداشت کرتے ہوئے سب سے پہلے حر بن یزید تمیمی ملتے ہیں، وہ ایک فاصلے پر کربلا سے پہلے ملتے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جن کی طرف آپ جا رہے ہیں انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی، انہوں نے آپ کے بابا علی کے ساتھ وفا نہیں کی، یہ آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے، آپ یہیں سے بدل جائیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آپ کو وہ بات بھی نہیں بتا سکتا کہ جس پر عمل پیرا ہونے کے لیے میں یہ سفر کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہوں، مجھے جانا ہے اور اسی قتل گاہ میں جانا ہے جس قتل گاہ کے بارے میں میرے آقا نے، میرے نانا نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خانوادہ نبوت کے ساتھ اس مقام پر پہنچتے ہیں جس کو کربلا کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ بابل کی سرزمین پر میرے نواسے میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں تشریف لاتے ہیں،
بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ منفرد باتیں ہوتی ہیں جہاں انہوں نے سنت کو تبدیل کیا، جہاں انہوں نے اور نئے کام کیے، وہاں ایک اور بھی نئی تاریخ لکھی۔ میں سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو اتمام حجت کے لیے ایک خطبہ نہیں، 2 خطبے نہیں، کئی خطبے دیے، انہوں نے امت مسلمہ کو بلایا، وہ ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوئے لوگوں کو بلایا، ان کو یاد دلایا کہ تم کس کی اولاد ہو، تم کس کے بیٹے ہو، اور دیکھو میں کون ہوں، میرے بابا کون ہیں۔ میرے بابا وہ ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرا باپ وہ ہے جو علم کا دروازہ ہے، میرا باپ وہ ہے جن کا جنت انتظار کر رہی ہے، میری ماں وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، جن کو آپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے۔ تو دیکھو میرے نسب کو، دیکھو میرے حسب کو، دیکھو میرے کردار کو، دیکھو تم لوگوں نے مجھے بلایا ہے، میں اسلام کی تبلیغ کے لیے، سنت کے احیاء کے لیے میں آیا ہوں، لیکن تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ اب انہوں نے کئی خطبے دیے، جس خطبے میں انہوں نے نماز کا حوالہ بھی دیا، قرآن کا حوالہ بھی دیا، ان قدروں کا جن قدروں کو وہ چھوڑ چکے ہیں ان کے احیاء کی بات کی، لیکن ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے تھے۔ اور حیرت کی بات ہے، یہ سعد بن ابی وقاص جن کا مقام مرتبہ بہت بلند، لیکن ان کا بیٹا جو ہے وہ مد مقابل ہے۔ ان کا بیٹا عمر جو ہے وہ لشکر کی کمان کر رہا ہے، اور پھر ابن زیاد جس کو ابن سمیہ کہا جاتا ہے، جو سمیہ کا بیٹا ہے۔ میں اب یہاں کیا بات کروں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ اس کا باپ فلاں، اس کا باپ فلاں، اس کا باپ فلاں، تو یہی صورت جو ہے یہ ابن سمیہ کی ہے، اس کا باپ کون ہے؟ تو اس کو جو ظلم و بربریت میں بڑا معروف تھا، اس کو بصرہ سے اٹھا کر کوفہ کا والی بنایا جاتا ہے، اور وہ حکم نامہ جاری کرتا ہے کہ مجھے امام حسین کی کوئی بات نہیں سننی، میں صرف ایک بات سننا چاہتا ہوں کہ ان کو کہو کہ یزید کی بیعت کر لیں، اگر بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر بیعت نہیں کرتے تو پھر ان کا فیصلہ جو ہے وہ ہماری تلوار کرے گی۔ اور پھر وہ تلوار حرکت میں آتی ہے۔ امام حسین کب یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے تھے؟ اب کچھ لوگوں نے یہ کلپ چلائے ہوئے ہیں کہ 3 آپ نے شرائط رکھیں، جو وہاں شرائط بیان کی ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، تاریخ ابن کثیر میں، البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں سمعان جو ہے وہ اللہ کی قسم اٹھا کر، ابو مخنف اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ سے لے کر مکہ تک، مکہ سے لے کر کربلا تک، اور کربلا کے میدان میں جب یہ گفتگو ہوتی ہے تو اللہ کی قسم میں اس گفتگو میں موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نے، نواسے نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دو، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کسی اور سرحد میں بھیج دو، تیسری بات یہ ہے کہ میرا راستہ صاف کر دو، میں یزید کے پاس جاتا ہوں، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں، وہ جو میری قسمت کا فیصلہ کریں گے ان کو کرنے دو۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی، انہوں نے ایک بات کی تھی کہ اگر تمہیں میری بات قبول نہیں تو میں جہاں سے آیا ہوں میں وہاں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن ابن زیاد نے کہا کہ اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر قلم کر دو، اور ساتھ ایک اور شرط لگائی کہ جب ان کا سر قلم ہو جائے تو ان کا سر کاٹ دو اور سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو، اور ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤ، اتنا پامال کرو کہ وہ زمین کے ساتھ چپک جائیں،
یہ بھی ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے کہ یہ 3 شرائط پیش کی تھیں، تو اس کے ساتھ البدایہ والنہایہ میں وہاں یہ بھی موجود ہے کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ روایت ہے کہ انہوں نے ایک ہی بات کی تھی، اور وہ یہ بات تھی کہ مجھے واپس جانے دو۔ لیکن ابن زیاد نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ ان کا سر کاٹو، اور سر کاٹنے کے بعد ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤ، اور وہی جنتی باپ کا یہ جہنمی بیٹا جو ہے وہ گھوڑوں کی 10 گھوڑوں کی ایک قطار بناتا ہے، اور گھوڑے جو ہیں آپ کی لاش پر دوڑائے جاتے ہیں، اور وہ شہدائے کربلا کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، چیتھڑے اڑ کر جا رہے ہیں۔ تو یہ ظلم کی ایک ایسی داستان ہے خانواد نبوت کے ساتھ، ایسی ہستی کی لاش پر گھوڑے دوڑا جا رہے ہیں کہ جو اگر میرے آقا کی پشت مبارک پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ سر سجدے سے نہیں اٹھاتے۔ آپ صحن میں جاتے ہیں تو اگر آپ کی پشت پر بیٹھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھوڑا چلتا ہے تو وہ گھوڑے کی رفتار جو ہے وہ گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا شان ہے ان نواسوں کی۔ اور ادھر امت مسلمہ کو دیکھیں کہ کلمہ گو ہیں، نماز کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، لیکن جن کا دیکھنا عبادت ہے، جن کی محبت عبادت، جن کی محبت اللہ کی، اللہ کے حبیب کی محبت اور جنت کا پیش خیمہ، اور وہی دعوے دار ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ بھائی جن کے بارے میں فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار جو ہیں، جن کی جنت ہے، ان کے تو سر کاٹ کر نیزوں پر رکھ رہے ہو، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا رہے ہو، اور دعویٰ یہ کر رہے ہو جنت کا۔ تو جنت تو انہی لوگوں کی ہے، اور محبتیں بھی انہی لوگوں کی ہیں۔ اب یہ ایک سر قلم کرنے کی روایت جو ہے، میں کنفرم تو نہیں کر رہا، لیکن ایک یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ کربلا کے میدان سے شروع ہوئی ہے۔ یہ 72 سر جو کاٹے گئے ہیں، اس سے پہلے تمام غزوات کو دیکھ لیں، تمام جنگوں کو دیکھ لیں، کسی جنگ میں، کسی میدان کارزار میں پڑی ہوئی لاش کا سر جو ہے اس کے تن سے جدا نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ کیا مارکہ ہے، یہ کیا ایک ایسی دردناک ایک کہانی ہے کہ جس کے سر جو ہے کاٹ کر یہ سر لے جایا جاتا ہے ابن زیاد کے پاس، اور لے جانے والا خولی ہے۔ جب لے جاتا ہے تو آگے ابن زیاد کے محل کا دروازہ بند ہوتا ہے، اور وہ بند دروازہ دیکھ کر واپس آ جاتا ہے۔ اس گھر کو معاذ اللہ وہ ایک ٹب میں رکھتا ہے سر مبارک کو، اور ان کی بیوی جب دیکھتی ہے، اٹھتی ہے، تو وہ نور کی شعائیں جو ہیں وہ کمرے سے باہر آسمان کی طرف نکل رہی ہیں۔ وہ پوچھتی ہے، خولی یہ کیا لے کر آئے ہو؟ یہ نور ہی نور ہے، یہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جانتی ہو ایک بہت بڑا کام کر کے آیا ہوں، یہ امام حسین کا سر ہے۔ تو وہ کہتی ہے، منوس تمہیں یہی کام کرنا تھا، میں تو سمجھا تو کوئی بہت بڑی کوئی چیز لے کر آیا ہے، تو نے تو یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو جب دن کے وقت وہ خولی جو ہے وہ جا کر ابن زیاد کے پاس سر مبارک کو پیش کرتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ابن زیاد جو ہے تشت میں رکھتے ہیں، تو تشت میں آپ کے سر مبارک، دندان مبارک پر وہ چھڑی مارتا ہے، اور وہاں حضرت زید بن ارقم، یہ حضرت زید بن ارقم وہی ہیں جن کا گھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولین درسگاہ بنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے تبلیغ کا آغاز کیا تھا۔ یہ وہی زید بن ارقم ہیں۔ ان کا وصال جو ہے یہ 62 ہجری میں ہوتا ہے، اور یہ اس وقت زندہ حیات وہاں موجود ہیں۔ جب ابن زیاد کو ایسا کرتے دیکھا
تو اس نے کہا کہ چھڑی روک، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دندان مبارک اور لبوں کے بوسے لیتے میں نے دیکھا ہے، اور تو ان کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ ابن زیاد منحوس جو ہے وہ کہتا ہے کہ بڈھے اگر تو عمر رسیدہ نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ تو پھر کیا کرتا ہے، سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر وہ کوفہ میں پھراتا ہے، اور ایک مورخین نے لکھا ہے کہ ایک منحوس نے آپ گھوڑے کے گلے میں ڈال دیا تھا آپ کے سر مبارک کو۔ آپ کیا کیا دردناک ایک بہت ہی دل کو دہلا دینے والی داستان ہے۔ اور یہاں سے جو ہے یہ سر مبارک آپ کا، اور پھر ان 72 جو شہداء ہیں ان کا سر مبارک جو ہیں وہ لے جائے جاتے ہیں۔ پھر یہ پھرتے پھراتے یہ پہنچ جاتے ہیں ادھر یزید کے دربار میں۔ یزید کے دربار میں حضرت بریدہ اسلمی موجود ہوتے ہیں، اور یہ یزید کے بارے میں جو کہا جاتا ہے یہ بڑا رحم دل تھا، یہ بڑا رو پڑا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ حضرت بریدہ اسلمی فرماتے ہیں کہ یزید نے چھڑی لے کر آپ کے دندان مبارک پر چھڑیاں ماری، اور یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ روک اپنی چھڑی کو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے ان لبوں کے بوسے لیتے دیکھا ہے، اور اپنی زبان جو ہے ان کے منہ میں ڈالتے دیکھا ہے، تو ان دندان مبارک پر چھڑی مار رہا ہے۔ افسوس کہ تیری سفارش ابن زیاد نے روز محشر کو نہیں کرنی، لیکن جن کے دندان مبارک پر تو چھڑیاں مار رہا ہے ان کے شافی، ان کی شفاعت کرنے والے جو ہیں ان کے نانا خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور پھر وہ اٹھتے ہیں اور وہ پشت کر کے یزید کی طرف مجمع سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ یزید کا درد دل میں رکھنے والوں، خدا کرے اللہ تجھے ہدایت دے۔ روز محشر اہل بیت کا نام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نسب کٹ جائیں گے، صرف میرا نسب باقی رہے گا۔ قیامت کے روز میرے نسب کے علاوہ کوئی نسب نہیں ہوگا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سیدنا علی کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کی بات کرتے ہیں تو وہ رو کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام نسب ختم ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے۔ یاد رکھیں کہ اہل بیت کا نسب جو ہے وہ باقی رہے گا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ رہی جفا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یہ کربلا کا درس، کربلا کا خطبہ میں یہاں جو عربی میں خطبہ موجود ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے بڑی اس میں ایک ایک لفظ میں درد پایا جاتا ہے، اور جس میں آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول اللہ کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم و عدوان کا معاملہ کرے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ الا وان ہؤلاء قد لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن واظہروا الفساد وعطلوا الحدود
حدودا واستعصروا بالفی وحلوا حرام اللہ وحرموا حلالہ، گویا کہ جو حلال کو حرام کر رہا ہے اور حرام کو حلال کر رہا ہے، اور یہ شخص اس بادشاہ کے ایسے افعال و اعمال دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو بھی اس ظالم بادشاہ کے ساتھ اس کے ٹھکانے میں پہنچا دے، یعنی دوزخ میں پہنچا دے۔ تو ناظرین، یہ خطبہ تھا جس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کے دین کو مٹایا جا رہا ہے، اللہ کے دین کی دیواروں کو گرایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تبدیل کیا جا رہا ہے، حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، شراب خوری ہو رہی ہے، نماز کے تارک پیدا ہو رہے ہیں، قرآن کو ترک کیا جا رہا ہے، ان کی تعلیمات کو ترک کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو بدلنے کے لیے ان ویلیوز کو، جن کے خلاف ان لوگوں نے یہ اقدام کیا تھا، اس کو طاقت سے روکنے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ میدان کربلا میں اترتے ہیں۔ میدان کربلا میں انہوں نے جو ہمیں ایک سبق دیا ہے، جو ایک تعلیم دی ہے، جو ایک درس دیا ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آج لمحہ موجود کی عصر حاضر کی جتنی ہماری درسگاہیں ہیں، جتنے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، پرائمری سے لے کر یونیورسٹی کی سطح تک، ان تمام درسگاہوں میں محبت اہل بیت کا کردار، حضرت علی کا، بلکہ خلفائے راشدین سے لے کر اہل بیت کے تمام کردار کو اپنے نصاب میں شامل کر کے اہل بیت کی محبت کو اجاگر کیا جائے، کیونکہ اہل بیت کی محبت جو ہے یہی کام آئے گی۔ کسی یزید کی محبت کام نہیں آئے گی، کسی بے عمل کی محبت کام نہیں آئے گی۔ یزید کا نام بھی باقی نہیں رہا، ان کی نسل مٹ گئی، مٹ جائے گی، اور یہ مٹ کر رہنے والی نسل تھی، لیکن حسین کا نام باقی ہے، حسین کا نسب باقی ہے، حسین کا حسب باقی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ قیامت تک کے نبی ہے، ان کی نبوت بھی باقی ہے، ان کا خاندان بھی باقی ہے، ان کا خاندان باقی رہے گا، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سودے دم بدم، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سارگاہی کا نم، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم، آپ اپنے دل سے پوچھیں کیا ہے عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ یہ عشق پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھو، کیونکہ عشق جو ہے، عقل جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے، لیکن عشق عمل کر جاتا ہے۔ آپ عشق رسول پیدا کریں، جس دل میں عشق رسول اور محبت اہل بیت ہوگی وہی کام آئے گی، اور کوئی کام نہیں آئے گا۔ جنت بھی انہی کی ہے، روز محشر بھی انہی کا ہے، محبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کام آئے گی، اور یہی خان وعدہ ہے جو روز قیامت کام آئے گا۔ اہل محبت اہل بیت کے ساتھ ہی محبت کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں۔ ناظرین، اہل بیت اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس پورے خان وادے کی تعلیمات جو ہیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور انہی یہ رہے چراغ جو ہے یہی جلتے رہیں گے، انہی کی روشنی جو ہے لو دیتی رہے گی، تو ہمیں منزلیں بھی ملتی رہیں گی۔ اس چراغ حسینیت کو جلتا رکھنے میں ہم یہ کردار ادا کر سکتے ہیں
کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کی تعلیمات کو اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، روز محشر ان کی محبت کام آئے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔